السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں دے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے شاید میں نے اس چیز کے لیے سفر کیا تو صحت کے ساتھ ہی زندگی کا مزہ بھی ہے، صحت کے ساتھ ہی یقین کریں آپ زندگی کا ہر کام کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس صحت مطلب آپ کی باڈی میں کوئی مسئلہ ہے یا آپ کسی مینٹلی ایشو میں ہیں تو دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں ان کے ساتھ زندگی کو لے کے چلنا۔ میرا ایک اپنا ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن میری ایک اس بارے میں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ڈیولپ ہوا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کی بھی بات کو نا وہ نہیں کرتی کہ بھی میں اسے وہ کیا کرنا چاہیے کہ میں انسپائر ہو جاؤں، جب تک مجھے لگتا ہے نا، جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے اچھا یہ ٹھیک ہے کام یا نہیں ہے، یہ کس طرح بات ہے، انہوں نے کیا بات کی ہے۔ کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ شاید میں نے ہمیشہ آپ کو یہ بات ورڈ بولا کہ باشعور انسان کی زندگی بہت مشکل ہے، اور جو بے شعورہ بندہ فائدے میں بھی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی مل جاتی ہے اور انسانوں کی طرف سے مل جاتی ہے کہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن جو انسان جانتا ہے، ساری حقیقتیں جانتا ہے، لوگوں کو بھی سمجھ جاتا ہے، وہ ماں جو بیٹے کی پاؤں کی، میں سمجھتی ہوں کہ ایک جب بیٹا چلتا ہے اور بیٹے کی جو وہ کیا کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا ٹینشن ہے، یا اس کو بھوک لگی ہے، یا اس کو کیا مسئلہ ہے۔ آئی تھنک سو کہ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہے کہ اس کی شکل تو خیر ہم دیکھنے کی بات بہت دور کی ہے، بچے کے چلنے کے سٹائل سے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیٹے یا بیٹی کو کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ ایک مستند حدیث ہے، وہ بہت لمبی باتیں ہیں کافی، ان میں سے مجھے لگا کہ میں چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں کہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی ایسے ہی ہے، قبر کا بہت ڈر ہے، بہت خوف ہے۔ لیکن قبرستان جانے سے پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ یہاں پر جن اور بھوت رہتے ہیں، حالانکہ وہی ماں باپ جو ہماری زندگی میں تھے جب وہاں پہ چلے گئے تو یقین کریں کہ قبرستان اچھی جگہ کوئی لگتی ہی نہیں۔ اب ایسے لگتا ہے جیسے میلہ لگا ہوا ہمارا تو یہاں پر، ہماری تو زندگی یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ قبرستان نہیں ہے، یہ تو ایک ہر انسان کی وہ میرے خیال میں بلکہ جانا چاہیے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے بھی ادھر ہی آنا ہے، سب نے آگے پیچھے جانا ہے، یہ کسی کا ٹائم پہلے آ جاتا ہے، کسی کی باری بعد میں آ جاتی ہے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کا سارا ایک وہ میں پڑھ رہی تھی، سیرت النبی میں نے شروع کی ہوئی ہے، اس کی پہلے پڑھی نہیں ہے میں نے، لیکن اس کی چھٹی شروع کی ہے ابھی جلد۔ اس کے اندر جو سب سے زیادہ چیز تھی کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جب وہ تکلیف دہ لمحے، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈال کے ہم لوگ آ جاتے ہیں، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ موت بچہ پیدا کرنے سے زیادہ تو تکلیف نہیں ہو سکتی، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی، اتنی تکلیف دہ بھی ہوگی نہیں۔ یہی ایکچوئل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچہ جب ہم ایک ماں ڈیلیور کرتی ہے، وہ جس پین سے قدرتی طور پہ لڑتی ہے وہ چند سیکنڈز کی ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ہوتی کہ آپ ایسے بھی کر سکو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جی رہا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے زندگی کیسے ہے۔ اگر ایک انسان کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے نا تو مجھے ہمیشہ اسی چیز سے ڈر لگتا ہے کہ یار میں کوئی ایسی بات میرے منہ سے غصے سے نکل جانی ہے، یہ نہیں کہ نکلے گی، نکل جائے گی جس سے دوسرا بندہ ہرٹ ہو جائے گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا کہ جب میرا امتی قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جن کو ہم کہتے ہیں منکر نکیر ہمارے آگے پاؤں سونگیں گے۔ تو جو ہم ابھی پڑھتے آ رہے تھے، ہمیں جب نہیں پتا تھا، کئی باتوں کا نہیں انسان کو اندازہ تھا کہ منکر نکیر کا کیا کنسیپٹ تھا کہ وہ پاؤں سے سونگیں گے، لیکن یہ بات دل کو جا کے اتنی لگی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جا کے صرف میرے بندے سے یہ پوچھنا کیا وہ مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے، تو اگر وہ یہ کہے تو تم واپس آ جانا، اگر وہ مجھے جانتا ہوگا تو میں اس کا حساب کتاب حشر کے میدان میں اس کے ساتھ لے لوں گا، اگر وہ نہیں جانتا ہوگا تو اس کا حساب بھی میں لے لوں گا۔
لیکن اگر وہ میرے نبی اور مجھے جانتا ہوگا تو میں اس کی تمام غلطیاں معاف کر دوں گا. اس کی تمام جو بھی دنیا میں وہ مطلب غلطیاں کر کے آیا ہے اس کی سب کی معافی ہو جائے گی اگر وہ میرے نبی کو اور مجھے جانتا ہوگا. تو یہاں پر بات میں بڑی دیر روک کے اس کے بعد سے زیادہ پڑھی نہیں جا سکی کہ دیکھو اللہ کی صفت میں سے سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے. انسان انسان پہ رحم نہیں کرتا. انسان انسان پہ جب تک اس کو ٹیس کہ اس کو ٹھنڈ نہیں نہ پڑ جاتی دوسرے بندے کو، ہاں بھی یہ تباہ ہو گیا ہے، ہوں تیرے بلے ککھ بھی نہیں رہا. آپ کو اندازہ ہے کہ جو ذہنی جنگ ہے وہ سب کچھ ہی تباہ کر دیتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گولی تو چلو لگ جائے وہ تو جان چھوٹ جاتی ہے انسان کی، کوئی کسی کو مار رہا ہے وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک جنگ وہ جنگ جو انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتے کسی اور کے ساتھ. آپ نہیں بتا سکتے کہ بھی یہ مسئلے ہیں، یہ اس طرح سے ہے، یہ چیزیں ساری میرا رب جانتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اسی طرح عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انسان کا بوتا ہے وہی کاٹنا ہے. ایک نیچرل سی چیز ہے. جب ہمارے بچے بدتمیزی کرتے ہیں، بڑی فاسٹ فارورڈ کہوں گی، دیکھو ہماری ضرورت ہی نہیں تھی ماں باپ کے آگے سے بھی گزر جائے. میں صحیح بتاؤں تو آج بھی میرا کوئی ٹیچر مجھے مل جائے تو میری تو آنکھیں ہی نہیں اوپر اٹھتی. یہ نہیں کہ میں کوئی ڈر رہی ہوتی ہوں، میری ایک رسپیکٹڈ وے ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں ہمارے خون میں یہ چیز شامل ہے. تو اس لیے یہ میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت تو یہی ہر جگہ پر ہمیں کر دیتی ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ہم پہ رحم کرنے والا ہے. لیکن واقعی یار زندگی کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک ہم ہر جگہ پہ معاف کر دیتے ہیں وہ کہ تو 100 گناہ کر کے آ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو ایک دفعہ معافی تو مانگ. بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو آپ کو اندر سے صاف کرتی ہیں، جو آپ کی اندر سے جو آپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے نا. جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے اور آپ برداشت کر رہے ہوتے نا، اندر سے لگتا ہے کوئی کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں وہ کھلبلی یہی ہوتی ہے کہ انسان اس چیز سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اس انسان نے کس طرح سے زندگی کو لے کے چلا اور کیسے اس نے اپنے کہتے ہیں نا اللہ نے کہا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے نہیں کروں گا. کیسے اس نے اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی خوشی کے لیے کیسے ایک عورت اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتی ہے. تو یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس چیزوں کو اللہ سب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میرا اس ولاگ بنانے کا مقصد جو ہے سب سے زیادہ یہی ہے کہ کبھی اللہ کو نزدیک سے سوچئے گا میری طرح. جب ہر طرف سے دنیا کے جب دھکے کھا لیتا ہے نا انسان اور جب تھک جاتا ہے کہ یار زندگی اور ماں باپ بھی چلے گئے جو سب سے زیادہ ہوتے تھے آپ کے ویل وشر، وہ بھی دنیا سے چلے جائیں، اور اس کے بعد واقعی پہلے تو فیل ہوتا ہے کہ یار ہم اکیلے رہ گئے، اب کوئی بھی نہیں ہمارا، کس نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے. لیکن جب اندر سے کوئی آواز آتی ہے نا کہ نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہی میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں، شاید یہی میرے اللہ کی رضا تھی جو اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں اپنی جنگ بتا رہی ہوں کیونکہ ایکچوئل میں کسی کے اوپر بات کرتے وقت کرو نا تو وہ فوراً سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اس کو بات کر دی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. میں نے صرف ایک بات کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم خود کو کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں، ہم کیسے خود کی جنگ لڑ سکتے ہیں. یہ جنگ لڑنی بہت مشکل ہے. یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں کیونکہ میں لڑ رہی ہوں تو مجھے اندازہ ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی وہ دے کے آزماتا ہے، کبھی وہ لے کے آزماتا ہے. اور آج جمعہ کا دن تھا تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ واقعی میں ہی بہت خاص ڈے ہوتا ہے. اچھا ایک اور مزے کی بات ہے، جمعہ والے دن میرا سر درد بھی ضرور ہوتا ہے. یہ نہیں میں سمجھ سکی آج تک کہ میں نے ڈیٹ ہی صرف اس لیے ڈر رہی ہوتی ہوں کہ اب جمعہ آنا ہے، جمعہ آنا ہے. جمعہ والے دن میرا سر درد ضرور ہوتا ہے. اور ابھی ڈھیرم ڈھیر ہو رہا تھا، لیکن میں نے ایک بات پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی ضرور شیئر کروں گی. اور باقی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ جلدی سے میرا اتنا بڑا خواب ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کیا خواب لے کے بیٹھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے جانے سے پہلے عمرہ کرنے کی توفیق عطا کرے. میں وہ تمام جگہیں دیکھ کے آ سکوں جہاں میرے نبی
کی کیا کہتے ہیں رہتے تھے، جہاں ان کا گزر تھا، جہاں وہ